بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 154 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 119 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے حیا و جلا یا خلا کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے قصد و عدوان کے بارے میں مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان کیے جائیں گے۔ جناب امام صادق علیہ السلام نے قصد و عنوان کو عقل و جہل کے لشکروں میں سے شمار فرمایا ہے۔ حدیث جنود عقل و جہل میں عقل کے سپاہی جب میدان باطن میں صف آرا ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں سب سے پہلا علم قصد کا علم ہوتا ہے، اور جہل کے لشکر کی پیشانی پر سب سے سیاہ پرچم عدوان کا ہوتا ہے۔ قصد دل کا عزم، نیت کی لطافت، شعور کی سمت کا نام ہے، جبکہ عدوان ظلم کا بادل، حد سے بڑھنے کی تندی اور نفس امارہ کا خروش ہے۔ جہاں تک ان کے مفہوم اور معنی کا تعلق ہے تو قصد نیت کا نور ہے۔ لغت میں ہے قصد یعنی راستہ سیدھا کرنا، دل کو ایک رخ دینا، اور حقیقت یہ ہے کہ قصد وہ نقطہ ہے جہاں ارادہ عبادت بن جاتا ہے، جہاں نیت فعل کو قربت میں ڈھال دیتی ہے۔ قصد وہ چراغ ہے جو عمل کے اندھیرے کو منور کرتا ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو معمولی فعل بھی عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اگر نیت میں دھوکہ غش ہو تو کعبے کے طواف بھی محض دائرہ بن جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں عدوان تجاوز کی تاریکی ہے۔ اس کا معنی حدوں کو پھلانگنا، دوسروں کے حق میں قدم رکھ دینا، یا خود کو اس مقام پر بٹھا دینا جہاں بیٹھنے کا حق صرف عادل کو ہے۔ قرآن کریم میں عدوان کو ظلم کی ایک شکل بیان کیا گیا۔ فرمایا لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، سورہ بقرہ 190۔ حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالی تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ وہ ظلم ہے جو کبھی ہاتھ سے ہوتا ہے، کبھی زبان سے اور اکثر دل سے۔ جب انسان اپنے خیال میں بھی کسی کا حق چھین لے یا اپنی خواہش کو حق کا نام دے کر آگے بڑھ جائے۔ عدوان دراصل جہل کی سرکشی ہے، نفس کی وہ شورش ہے جو عقل کی حدود توڑ کر ظلم میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں بدل جائے گا۔ عرفاء کے نزدیک عدوان نفس کی ظلمانی رجحان کا دوسرا نام ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب دل کے دروازے سے اخلاص نکل جائے اور خود پرستی اندر آ جائے، نیت کا زنگ، ارادے کی خود غرضی اور عبادت میں غیر اللہ کی آمیزش، یہ سب عدوان کی صورتیں ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں قصد و اعتدال کے بارے میں، نیت کی پاکی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی حقیقت نیتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ قصد دراصل دل کا قبلہ ہے۔ اگر قبلہ دل درست ہو تو وہ تمام حرکات بندگی کا طواف بن جاتی ہے۔ فقہا نے فرمایا القصد روح العمل، نیت عمل کی روح ہے، اگر روح نہ ہو تو جس میں عبادت مردہ ہے۔ عارفان حق فرماتے ہیں قصد وہ پہلا قدم ہے جو سالک کو خود سے اٹھا کر محبوب کی طرف لے جاتا ہے۔ مرید جب اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے تو اپنے باطن میں ایک نور پاتا ہے جو اسے ہر باطل ارادے سے باز رکھتا ہے۔ یہی قصد الہی ہے جو انسان کو مقام اخلاص تک لے جاتا ہے۔ تو قصد و عدوان کا ایک باطنی معرکہ ہے۔ یہ دونوں قوتیں انسان کے باطن میں ہم وقت آمنے سامنے ہیں۔ قصد بندگی کی راہ دکھاتا ہے، عدوان بندگی کی حد توڑتا ہے۔ قصد انسان کو مقام خضوع تک لے جاتا ہے، عدوان اسے تکبر کے کوہ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ قصد کا سرچشمہ عقل ہے، عقل کا جوہر عدل ہے، عدوان کا سرچشمہ جہل و نادانی ہے، اور جہل کی جڑ ظلم ہے۔
اس لیے جنود عقل میں قصد ہے اور جنود جہل میں عدوان ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی فرماتے ہیں کل قصد لا یکون للہ فہو حجاب بین العبد و ربہ، ہر وہ ارادہ جو خدا کے لیے نہ ہو وہ بندے اور رب کے درمیان حجاب بن جاتا ہے۔ امام غزالی کا فرمان ہے النیت ہی المیزان الذی توزن بہ الاعمال، نیت و قصد وہ ترازو ہے جس میں اعمال کو تولا جاتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا قصد پاکان چون چراغ آفتاب، بر دل تیرا افکندد صد ثواب، نیک نیت کا قصد آفتاب کی مانند ہے جو دل کے اندھیرے کو 100 روشنیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے نہایت جامعیت اور علمی مطالب کو بیان فرمایا ہے۔ چونکہ یہاں پر قصد و عنوان کو عقل و جہل کے لشکروں میں سے شمار کیا گیا ہے تو ہمیں اس کے باطنی اسرار کی طرف توجہ کرنی ہے۔ قصد یعنی اعتدال، توازن، صراط مستقیم، عدوان یعنی حد سے تجاوز، ظلم، راستے سے انحراف۔ ان کے نزدیک یہ دونوں حالتیں محض اخلاقی صفت نہیں بلکہ وجودی و باطنی حقیقتیں ہیں جو انسان کے نفس میں دو متقابل فوجوں جنود عقل و جنود جہل کے طور پر کام کرتی ہیں۔ قصد کا معنی بیان فرمایا، سب سے پہلے قرآن کی آیت ذکر کی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چلنے میں اعتدال اختیار کرو، سورہ لقمان 19۔ یہاہ قصد کے معنی ہے نہ اتنی سرعت کے وقار جاتا رہے نہ اتنی سستی کے تاثیر ختم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کان ابیض مقصدا هو الذی لیس بطویل ولا قصیر ولا جسیم، نہ آپ قد میں طوالت کی انتہا پر تھے، نہ کوتاہی کی طرف، نہ ضخامت میں افراط، نہ جسمانیت میں تفریط۔ گویا آپ سراپا ایک مجسم اعتدال تھے، نہ صرف جسمانی اعتدال بلکہ اخلاقی، روحانی اور وجودی توازن بھی موجود تھا۔ حدیث میں ہے القصد تبلغوا، اے علیکم بالقصد من الامور فی القول والفعل وهو الوسط بین الطرفین، اعتدال اختیار کرو تو منزل کو پا لو گے، یعنی راستہ سیدھا ہو تو سفر طویل ہو یا مختصر، سالک منزل سے محروم نہیں ہوتا۔ علیکم ہادیا قاصدا ای طریقا معتدلا، تم پر لازم ہے کہ میانہ معتدل طریقے پر چلو۔ نیز ما عال مقتصد ولا یعیل، اے مفتقر من لا یسرف فی الانفاق ولا یقتر، مقتصد اعتدال کرنے والا شخص کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ یہاں اعتدال کا مطلب نہ اسراف ہو نہ بخل ہو بلکہ حکیمانہ خرچ ہو۔ ان کے نزدیک قصد برابر ہے عادل کے، یعنی وہ باطنی صفت جس میں انسان ہر اس چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے۔ اعتدال فعل میں ہو، قول میں ہو، سوچ میں ہو یا خواہش میں عادل کہلاتا ہے۔ یہی عادل نفس کی مرکزیت کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کو توازن وجود کا حامل بناتا ہے۔ اس کے مقابلے میں العدوان ہے۔ عدوان عدو دشمنی تجاوز سے نکلا ہے، اس کے معنی حد سے تجاوز، صحیح راستے سے ہٹ جانا، ظلم کرنا، دوسروں کے حق میں قدم رکھنا۔ اسی لیے السبع العادی کہا جاتا ہے، اے ظالم، حملہ آور درندہ جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ ملا صدرہ فرماتے ہیں والعدوان الظلم الصراح، عدوان برابر ہے ظلم صریح کے اور اس کے مختلف صیغے عدا، اعتدا، تعدی سب تجاوز اور ظلم کے معنی میں ہیں۔ تو جناب ملا صدرہ کے نزدیک عقل کی شان اعتدال کی ریاست کا قیام ہے۔ فرمایا من صفات العقل و آدابہ الاقتصاد والتوسط فی الافعال والاقوال والافعال والافکار وسائر ما یتعلق باعمال القوى المدرکہ او المحرکہ۔ ملا صدرہ فرماتے ہیں عقل کی صفات میں سب سے اہم اقتصاد و توازن ہے۔ یہ اعتدال ہر شعبے میں جاری ہے، اعمال میں، اقوال میں، افکار میں، خواہشات میں، غصہ اور شہوت میں، اخراجات اور معاشرت میں۔ اور یہ اعتدال تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کے دل میں ملکہ عدالت پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم میں اعتدال کے شواہد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، الاسراء 29۔ نہ انتہائی بخل ہو نہ فالتو خرچ ہو۔ نیز فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف نہ کنجوسی بلکہ درمیانی قیام ہو، الفرقان 60
7۔ نیز فرمایا واقصد فی مشی کا یعنی ہر حرکت میں توازن ہو، لقمان 19۔ ذالک کلہ نتیجۃ ملکۃ العدالہ فی القلب الذی هو رأس محاسن الاخلاق المؤدی بسالکہ الی الارتقاء الی عالم الجنان والصعود الی منزل الرضوان ومجاورۃ الرحمن۔ یہ سب ظاہری اعمال نہیں بلکہ روحانی عدالت کی نشانی ہیں۔ یہ عدالت انسان کو جنتی صفات، رضوان الہی اور قرب رحمان تک پہنچاتی ہے، جبکہ جہل و نادانی کی شان التعدی عن قصد الطریق والعدول عن سنن الصواب والتجاوز عن حد الاستقامہ الی الافراط والتفریط والانحراف۔ جہل و نادانی کی صفت قصد سے انحراف ہے، صراط مستقیم کو چھوڑ دینا، افراط یا تفریط میں پڑ جانا، حدود الہی توڑنا، خواہشات کا غلام بننا۔ یہ انحراف انسان کو اسفل سافلین کی طرف لے جاتا ہے، اسے جہیم یا موطن الشیاطین کی طرف لے جاتا ہے۔ جہل برابر وجود کی شکست، عقل برابر وجود کی تعمیر۔ ملا صدرہ کے نزدیک قصد و عدوان کا باطنی فلسفہ باطن میں نور عدل ہے جو انسان کو صراط مستقیم کی لطافت پر قائم رکھتا ہے، باطن میں ظلمات جہل ہے جو انسان کو بے توازن، مضطرب اور ظلم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قصد انسان کو اوپر اٹھاتا ہے، عدوان اسے نیچے گراتا ہے۔ جہاں تک جناب ملا سالم مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی مختصر مگر نہایت جامع ادبی عرفانی عبارت پیش کی ہے۔ قصد و عدوان کو دو بنیادی اخلاقی اور باطنی رویوں کو انتہائی اختصار سے بیان کیا، مگر اختصار کے اندر پورا اخلاق اسلامی، سلوک عرفانی اور حکمت قرآنی سمٹ کر آ گئی ہے۔ قصد کی لغوی اور باطنی حقیقت کو سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ قصد بمعنی ارادہ، قصد کا بنیادی مفہوم کسی خیر کی طرف متوجہ ہونا اور اس کے حصول کا ارادہ کرنا، یعنی دل کا جھکاؤ، نیت کا اخلاص اور قدم کا صحیح رخ اٹھنا۔ اسلامی اخلاق میں اصل خیر قرب الہی ہے، لہذا ہر قصد خیر دراصل اللہ کی طرف سفر کا پہلا قدم ہوگا۔ اسی نکتہ کے لیے روایت پیش کی، نیت المومن خیر من عملہ، یعنی نیت جو قصد ہی کی حقیقت ہے عمل سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ قصد عمل کا روحانی سرچشمہ ہے۔ اس کا دوسرا معنی بیان کیا، قصد بمعنی اعتدال، او ان المقصود من جنودہ التوسط بین الطرفین فی الاقوال والافعال والعقائد۔ دوسرا مفہوم عادل، توازن اور میانہ روی ہے۔ یہاں قصد صرف ارادے کا نام نہیں بلکہ ہر عمل کے اندر اعتدال رکھنے کا نام ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، سورہ لقمان 19، یعنی چلنے میں بھی متانت، وقار اور توازن اختیار کرو، نہ پست ہمتی کا دبیب ہو جسے رینگنا کہتے ہیں، نہ غرور کا تیز رفتاری تکبر ہو، بلکہ وہ روشنی جس میں متانت اور وقار ساتھ ساتھ چلے۔ اسی کے متعلق ایک روایت پیش کی ہے، فرمائے رویہ ان سرعت المشی یذهب ببہاء المومن، کہ تیز چلنا مومن کی شادابی کو اور اس کی عزت کو ختم کر دیتی ہے۔ جنود عقل میں قصد کی دو تجلیاں بیان فرمائی ہیں، التوسط فی الانفاق بین التبذیر والتقتیر، قال اللہ تعالی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ قصد بمعنی خرچ میں میانہ روی اور اعتدال، یہ وہی روحانی توازن ہے جسے اخلاق اسلامی میں ملکہ عادل کہا جاتا ہے۔ ملا صالح کے مطابق قصد ہر میدان میں اعتدال کا نام ہے، جہاں چلنے میں نہ غرور کا تیز چلنا نہ کمزوری کا گھسٹنا۔ روایت ہے تیز چلنا مومن کے رعب و وقار کو کم کرتا ہے، تو انفاق و خرچ میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ قرآن کریم میں جو فرمایا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ ہاتھ بندھا ہو نہ ہاتھ بے دریغ کھلے ہوں۔ جناب ملا صالح جہاں انسانی اعمال میں اعتدال کی تاکید فرماتے ہیں تو عبادت میں بھی اعتدال کی تاکید فرماتے ہیں۔ فرمایا والتوسط فی العبادہ حیث لا یلحق البدن مشقہ شدیدہ یتنفر الطبع عنہ ولا یترکها، نہ ایسی ریاضت کے بدن ٹوٹ جائے نہ ایسی نرمی کے روح سو جائے۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذکر کیا، یا علی ان هذا الدین متین فاوغل فیہ برفق ولا تبغض نفسک عبادت ربک فإن المنبت اے مفرط لا ظہرا ابقى ولا ارضا قطع فاعمل عمل من یرجو ان یموت حرما وَاحْذَرْ حَذَرَ مَنْ يَخَافُ أَنْ يَمُوتَ غَدًا۔
اے علی یہ دین متین ہے، مضبوط ہے، تو اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، شدت سے نہیں، اور اپنے آپ کو عبادت الہی مبغوض نہ بناؤ، چونکہ جو تیزی سے سپیڈ سے چلتا ہے تو نہ سواری باقی رہتی ہے نہ ہی سفر کم ہوتا ہے۔ تو ایسے عمل کرو جیسے امید ہو کہ بڑھاپے میں وفات آئے گی، اور ایسے ڈرو کہ جیسے کل مرنا ہے۔ اسی طرح قصد و اعتدال کے بارے میں ایک اور باب بھی ہے، والتوسط فی جمیع الاخلاق بین الافراط والتفریط، اخلاقیات میں بھی افراط و تفریط سے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ والتوسط فی معرفته بین التعطیل والتشبیہ، عقائد میں بھی اعتدال ہو، نہ خدا کو صفات سے خالی سمجھے کہ تعطیل پیش آئے، نہ اسے مخلوق پر قیاس کر کے تشبیہ کا قائل ہو جائے۔ اسی طرح مقام رسالت و امامت میں اعتدال ہو، نہ ربوبیت کا قائل ہو نہ انکار فضائل کرے، یہی صراط ہے، یہی معتدل معرفت ہے۔ کسب و کار میں بھی اعتدال سے کام لے، نہ سستی نہ ایسا مشغول ہو کہ دین و بدن کا حق نہ رہے۔ اخلاق نفس میں اعتدال، ہر خلق کے دو افراط و تفریط کے بیچ جو وسط ہے وہ قصد کرے۔ شجاعت جو کہ جبن و تحور کے مابین ہے، سخاوت جو کہ تقتیر و تبذیر کے درمیان ہے، تواضع جو ذلت و تکبر کے درمیان میں ہے۔ جناب ملا صالح کے نزدیک قصد و اعتدال کے میادین درج ذیل ہیں، 7 عنوان انہوں نے بیان کیے ہیں جن میں انسان کو اعتدال کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عقل و جہل کے لشکروں میں سے قصد و عنوان کے متعلق مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کے نظریات تفصیل سے بیان ہوئے۔ عقل کے لشکروں میں سے قصد و اعتدال کو بیان کیا گیا، حد سے تجاوز نہ کرے، افراط و تفریط سے کام نہ لے، ظلم کا ارتکاب نہ کرے۔ عدوان کو جہل کے لشکروں میں سے شمار کیا گیا جو کہ اس کے مقابلے میں ہے، تو عدوان یعنی صراط مستقیم کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ عدوان کی نشانیاں عبادت میں غلو یا سستی، انفاق میں بخل یا اسراف، عقائد میں تشبیہ یا تعطیل، اخلاق میں افراط و تفریط، اور کردار میں عدم توازن ہوگا۔ گویا قصد وہ روحانی چراغ ہے جو راہ سلوک کی تاریکیوں میں مسافر حق کا راہبر بنتا ہے، اور عدوان وہ آندھی ہے جو اس چراغ کو بجھا کر انسان کو بھٹکاؤ کے کنویں میں پھینک دیتی ہے۔ عقل کی سپاہ کا سالار قصد ہے، توازن، عدل اور سمت، اور جہل کی فوج کا جرنیل عدوان ہے، افراط، تفریط اور انحراف۔ مومن کا سفر اسی چراغ قصد کے سہارے صراط مستقیم پر طے ہوتا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں، اپنے معارف میں اور عقائد میں اعتدال اور قصد کی توفیق عطا فرمائے۔